ہمارا بیان حضرت اقدس مفتی مظہر شاہ صاحب کا ہوگا۔ جیسے انسان کو پانی نہ ملے تو انسان کچھ دیر کے لیے تیمم کر لیتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جب تیمم انسان نے کیا ہو، جیسے پانی ملتا ہے، پانی سامنے آئے، حضرات مفتیان کرام ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً تیمم انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری بات فوراً جو ہے وہ مفتی صاحب جیسے حضرت دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرات محترم، 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ وطن عزیز کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ وطن یقیناً ایک بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان کا بچپن، انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا گزرتا ہے، اس سرزمین کو وطن کہا جاتا ہے۔ اور وطن سے محبت محترم سامعین یہ فطرتی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو لے تو لے، یہ فطرتاً انسان جس ماحول میں، جس وطن میں انسان رہتا ہے، اس وطن کی قدر و قیمت اور اس کی محبت انسان کے دماغ میں خود بخود محو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے۔ کتنی بڑی ہستی ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسی ہستی کہ جس کا براہ راست اپنے رب سے تعلق ہے، اپنے رب سے کامل محبت ہے۔ اس کے باوجود میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال جب مکہ المکرمہ سے نکل رہے تھے، کفار مکہ کی سازشوں، ان کے ظلم کی وجہ سے جب میرے پیارے محبوب مکہ کو چھوڑ رہے تھے، تنگ آ کے مکہ کو چھوڑا، کیسے میرے پیارے محبوب گھر سے نکلے اور سامنے بیت اللہ شریف کو دیکھ کے زار و قطار رو رہی ہیں، اور کہا کہ اے بیت اللہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ پیارے محبوب کے دل کے اندر بھی اپنے وطن مکہ المکرمہ کی محبت تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مصر کے تخت پہ بٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو مصر کی حکومت عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنی زبان سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے اصل وطن کنعان کے ایک جو ہے وہ بکاری کی اہمیت میرے ہاں زیادہ ہے اس مصر کی حکومت سے، کہ ان کے دل کے اندر وطن کی حکومت، وطن کی محبت تھی۔ تو محترم سامعین، اگر انسان تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، پورے 1445 سالوں میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہیں۔ 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں، ایک ریاست مدینہ ہے اور ایک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ریاست مدینہ کا نام کیا ہے؟ مدینہ طیبہ۔ مدینہ کا معنی شہر ہے اور طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک۔ مدینہ طیبہ پاک شہر، وہی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دیس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ پاکستان پاک سرزمین، پاک سرزمین۔ ہندوستان ہندوؤں کی زمین، ہندوؤں کی زمین۔ افغانستان افغان قوم کا وطن ہے۔ کرغیزستان جو ہے وہ کرغیز جو ہے وہ قوم کی، ازبکستان جو ہے وہ ازبک جو ہے وہ قوم کا وطن ہے، ان کا دوست، ان کا جو ہے وہ وطن ہے، دیس ہے۔ لیکن پاکستان پاک سرزمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اور محترم سامعین، اس بر صغیر پر مسلمانوں کی بغیر کسی شرکت کے 1000 سال تک حکومت رہی ہے۔ یہاں پر ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جو باغ دوڑ ہے وہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء کے پاس 1000 سال تک رہی ہے۔ اور پھر برطانیہ
16ویں صدی کے اندر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کرنے کی غرض سے یہاں پر آیا، اور انہوں نے اپنی تجارت بھی کی اور مسلمانوں کی ایمان پہ بھی حملہ کیا، ان کی حریت اور آزادی کو بھی پامال کیا۔ اور 100 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اتنے میں 1703 کے اندر حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے دور کے اندر کہ جب مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، انگریز کے خلاف جدوجہد کی۔ پھر 1803 کے اندر انہی کے فرزند امجد حضرت عبدالعزیز شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ علماء ربانشین کا فقط قیام پاکستان میں کردار نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یوم آزادی کی تحریک دیکھیں، تحریک آزادی کو آپ دیکھیں، تحریک ریشمی رومال کو دیکھیں، تحریک بالا کوٹ کو دیکھیں، تحریک علی گڑھ کو دیکھیں، تحریک پاکستان کو دیکھیں، ان کے پیچھے علماء کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ تو 1803 کے اندر فتویٰ جاری کیا، اور ان کے مشن کو لے کر بھی علماء تھے۔ کون تھے؟ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے کرتے تحریک بالا کوٹ کا نام انہوں نے پیدا کیا، اور بالا کوٹ کے مقام پر انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ یہ کون تھے؟ تحریک بالا کوٹ میں کردار کن کا پیچھے آپ کو؟ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ان کی اس قیادت کو سنبھالنے والے سید الطائفہ وقت کے صوفی حضرت الامام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یوم آزادی 1857 میں جو انگریز کے ساتھ جنگ آزادی لڑی گئی ہے شاملی کے میدان میں، اس مارکے کے چیف جسٹس اور چیف کمانڈر آپ کو سید الطائفہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بھی تو عالم تھے، وہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں۔ لیکن اس وقت تک انگریز اپنا ورک کر چکا تھا، اپنے پاؤں جما چکا تھا۔ ان کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب ان کو شکست ہوئی، انہوں نے یوں ٹرن لی، ہمارے اکابر نے، چونکہ ان کے پاس، ان کے سامنے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ قرآن کی آیت بھی تھی، میرے نبی کا جو نبوت کے 13 سال مکی دور ہے وہ بھی تھی کہ جنگ کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے۔ پھر 1866 کے اندر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر جو ہے تحریک آگے جو ہے وہ تحریک ریشمی رومال کے اندر بھی آپ کو مولانا سید احمد، مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ کو نظر آئیں گے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب اس خطے کے لیے علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، میرے دل کے اندر تردد تھا کہ آیا اس کا ساتھ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو، جیسے حضرت اقدس مفتی صاحب بتلا رہے تھے کہ رات کو خواب کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت ہوئی، اور کہا کہ اے اشرف علی، میری امت کے لیے جو علیحدہ خطہ اور علیحدہ وطن کی کوشش ہو رہی ہے، یہ میری امت کے حق میں بہتر ہے، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ برملا کہتے تھے کہ میرے پاس ہندوستان کا ایک عظیم مفکر، ایک عظیم لیڈر، عظیم سکالر، ایسا عالم ہے میرے پاس، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری مسلم لیگ کے اندر وہ فرد ہے کہ اگر اس فرد کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پورے ہندوستان کے علماء کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس تھانوی کے علم والا پلڑا جھک جائے گا۔
اس ایک عالم کے علم کی اتنی قوت ہے۔ اور 3 جون 1947 کو، یہ بات ذہن میں رکھیں، 3 جون 1947 کو بالکل پاکستان جو ہے وہ بننے کے قریب ہے۔ علماء کا کردار بتلا رہا ہوں۔ 2 صوبوں کے اندر عوام کی رائے لی گئی کہ جہاں عوام کی رائے ہوگی وہاں پر شامل ہو جائیں گے۔ ایک ہمارا کے پی کی سرحد اور ایک مشرقی پاکستان سلہٹ۔ یہ سلہٹ اور کے پی کی کے 2 صوبوں سے ریفرنڈم کروایا گیا، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، وہ کہتے تھے کہ یہ سرحد ہمارے پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اگر یہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہمارا پاکستان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے خود مولانا شبیر احمد عثمانی کو بھیجا اور کہا کہ مجھے آپ کی ذات پہ توقع ہے، یقین ہے کہ اگر آپ جا کے پی کی کے اندر سرحد کے اندر ورک کریں گے، سرحد کی عوام پاکستان کے ساتھ ملے گی۔ وہاں پر مولانا شبیر احمد عثمانی ہمارے اکابر پہنچے ہیں اور عوام پہ جا کے ورک کیا، اور عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اور ادھر سلہٹ میں جب ریفرنڈم ہونے لگا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ یہاں پر اس عوام کے اندر فرق آپ نے کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے فرق کرنے کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کرنے کی وجہ سے سلہٹ کا حصہ مشرقی پاکستان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ یہاں پر یہ دونوں صوبے ہمارے 2 اکابرین مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی کی جد و جہد سے ہمارے پاس آئے۔ یہ 3 جون 1947 کی بات ہے۔ پھر 11 جون 1947 کو پاکستان کی الحمدللہ قانونی جنگ جیت لی گئی۔ 11 جون 1947 کو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، یہ 3 ہمارے اکابر خود چل کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ پاکستان کے قانونی جنگ جیتنے پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے برملا کہا کہ اے عثمانیوں، اگر آپ کی قیادت مسلم لیگ میں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس میں کامیاب نہ ہوتا۔ یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور 1943 کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی دونوں کو بلایا اور کہا کہ الحمدللہ جتنی ہم نے یہاں پر محنت کی ہے، مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ قیام پاکستان کا وجود اور قیام پاکستان عمل میں آ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ سلطنت، وہ خطہ ہمیں ضرور دیں گے، لیکن اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تمہارے دونوں عثمانیوں میں سے ایک عثمانی میری نماز جنازہ پڑھا دینا اور ایک عثمانی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانا۔ 1943 کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ سب کچھ نظر آ رہا، وہی ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کیسا جو ہے وجود ہے۔ اور پھر محترم سامعین، ہم اپنے گھر کی بنیاد رکھنی ہو یا کبھی بڑا جو ہے وہ عظیم کام ہم نے کروانا ہو یا عظیم کام جو ہے وہ کرنا ہو، ہم اپنے سب سے زیادہ عقیدت والے بزرگ کو بلاتے ہیں، سب سے عقیدت والے بزرگ۔ یہاں پر آپ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے 14 اگست 1947 کو یہ خطہ عظیم اللہ نے ہمیں بطور نعمت کے عطا کیا، جب پرچم کشائی کی باری آئی، پرچم کشائی کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں کو پورے عالم کے اندر دکھایا
کہ کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے پرچم کشائی کروائی کراچی کے اندر، اور ہمارے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے اندر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا ظفر احمد عثمانی سے کہ یہاں پر آپ پرچم کشائی کریں گے، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد تقریر کی، اور پھر مشرقی پاکستان کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پرچم کشائی کی۔ آپ یہاں پر تھوڑا سا انسان غور کرے تو عوام کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء کی قربانیاں بیش بہا نظر آئیں گی۔ اصل میں اس وقت جو ایک پبلک پلیٹ فارم تھا وہ یا تو خان کا ہی نظام تھا یا پھر جو ہے وہ محراب تھا۔ محراب سے علماء کرام نے جو ہے وہ جد و جہد کی اور عوام کی ذہن سازی کی، اور ادھر خان کا ہی نظام سے مریدین کی جو ہے وہ حضرت اکابرین اولیاء کرام نے ذہن سازی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ کرم کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ عظیم نعمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ تو یاد ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرضی وجود میں آیا۔ محترم سامعین، وہ دن کون سا تھا؟ یہ تو ذرا سوچیں، جمعۃ المبارک کا دن تھا، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ سارے مہینوں کا سردار اللہ نے یہ وطن عزیز ہمیں رمضان المبارک میں عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا پھر کون سا اشرہ ہے؟ آخری اشرہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آخری اشرے میں اللہ کی رحمت کا نزول اتنا ہر شب میں ہوتا ہے جتنا کہ 20 دنوں میں ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے آخری اشرہ، پھر آخری اشرے کی اللہ نے لیلۃ القدر 27 کی شب کو اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا ہے۔ اس کی ہم قدر کریں۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ۔ یہ نقشہ بہترین جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت کا نقشہ کھینچتی ہے۔ توجہ سے ذرا اس آیت پہ غور و فکر آپ نے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن پاک کے اندر ایسی نورانی کتاب ہے، ہدایت والی، قانون والی کتاب ہے کہ اے علی، اس قرآن کے اندر آپ سے پہلی امتوں کے بھی واقعات، حالات پیش کیے گئے ہیں، اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے بھی حالات کو پیش کیا جائے گا۔ واقعات کو بیان کیا گیا ہے اس قرآن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اس وقت کو یاد کرو تم سب، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کی امت، اس وقت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم تعداد کے لحاظ سے کم تھے، تھوڑے تھے، پھر تعداد بھی تھوڑی ہے، مستضعفون، تم کمزور بھی تھے۔ اگر ہم 1947 کو دیکھیں تو یہاں پر ہندو سکھ ہمارے مقابلے میں کثیر تھے، اور پھر ہر قسم کی ایٹمی ہتھیار ان کے پاس زیادہ تھے۔ ہم تعداد کے لحاظ سے بھی کم ہیں، ایٹمی قوت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ قلیل مستضعفون فی الارض، تمہاری تو یہ کیفیت تھی، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم تو ڈرتے تھے دشمن سے کہ کہیں دشمن تمہیں تباہ نہ کر دے۔ یہ حالات تھے۔ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد و نصرت کیسے آئی؟ تخافون فی الارض ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی خاص مدد تم پہ نازل کی، اپنی خاص مدد اور رحمت بھیجی۔ اللہ نے اس مدد کے ذریعے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وطن اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہے، اتنی بڑی ہجرت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو اس روئے زمین کا پہلا فرد ہے جس سے انسانیت شروع ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک پوری دنیا کے اندر محترم سامعین اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی بڑی ہجرت 1947 میں ہوئی ہے۔ اتنی بڑی ہجرت، لوگوں کے لیے گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فآویکم بنصرہ، اللہ نے خاص مدد کی، خاص مدد تھی اللہ۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے ایسا پاکیزہ تمہیں رزق عطا کیا تمہارا وام و گمان بھی نہیں پڑا۔
اب یہ سب کچھ اللہ نے انعام کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہیں۔ آج یہ وطن عزیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب نعمت دیتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر اس کی ناشکری کی جائے تو پھر اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ آج چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ہے وہ سب نے اس کی ناشکری کی ہے، جس کی وجہ سے آج جو حالات ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ناشکری کا سبب ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پیسہ ہے پھر چیزیں نہیں مل رہی۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت دی ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں 14 اگست کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ بطور شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے ہر پاکستانی کو، اور کم سے کم 1 مرتبہ ہر پاکستانی کو سورہ یاسین پڑھ کے ان شہداء کو اصحال ثواب کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے لیے اصل کام یہ کرنے کا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے دشمن ہم پہ اتنا غالب آ گیا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ دشمن کے غلام بن گئے ہیں۔ آج ہمارے جو ہے وہ گریبان پہ، ہمارے ڈریس پہ جھنڈا تو پاکستان کا لہرا رہا ہوتا ہے، میری گاڑی پہ پرچم تو پاکستان کا لہرا رہا ہوتا ہے، آج میری چھت پہ پرچم تو پاکستان کا لہرا رہا ہوتا ہے، لیکن میرے ہی اندر، میرے موبائل کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے گانے ہیں، انڈیا کے کارٹون ہیں، ہمارے گھر کے اندر انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں۔ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسے ہم نے جو ہے وہ ان سے آزادی حاصل کی؟ 6 لاکھ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کتنی ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں، کتنی ماؤں نے جو ہے وہ اپنے لہتے جگر، اپنے جو ہے وہ دودھ پیتے شیر خوار جو ہے وہ بچوں کو قربان کیا، پھر جا کے یہ وطن عزیز ہمیں ملا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اس کے ساتھ جو ہے وہ عہد وفا کریں، اصل میں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح معنوں میں سچی وفاداری کریں۔ یہ 14 اگست جو ہے وہ جشن آزادی کا دن جو ہے وہ صرف آزادی کو منا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ عہد وفا کا دن ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ سچی جو ہے وہ ہم سچی محبت کریں، اور سچا جو ہے وہ پیار کریں، سچی جو ہے وہ وفا کریں۔ اور پھر اس میں خاص طور پر ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جس بھی زندگی ہے شعبہ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی